السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اصل میں نے کافی دنوں سے یہ جو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نے یہ آج سے آپ کہہ لیں کہ تقریباً 4-5 دن پہلے یہ ویڈیو بنا دینی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلیں دیکھ لیں الیکشن کے رزلٹ کو، ابھی اور 2 دن دیکھ لیں، ابھی اور دن شاید کوئی اور بات بن جائے، شاید کسی طرف کوئی حساب جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ جائے۔ لیکن جب یہ نہیں ہوا تو پھر میں نے سوچا چلیں اب میں جو 4-5 باتیں اس معاملے پہ کرنا چاہتا تھا وہ آج کر لوں۔ صحیح بات پوچھے تو مجھے یہ توقع سے بڑھ کر بڑی حیرانگی ہوئی ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو ہماری پاکستانی قوم کو سلام ہے کہ جنہوں نے اس قدر برے حالات کے باوجود بھی جس کو وہ ووٹ کرنا چاہتے تھے انہوں نے جا کے کیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر اس طرح کے آپ ہتھ کنڈے استعمال کریں گے کہ لوگ جب اپنی مرضی کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کریں اور آپ بعد میں ان کے اظہار رائے کو تبدیل کر دیں تو پھر وہاں سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہے، ڈالنا ہم نے کسی کو ہے، نکلنا کسی کی طرف سے، تو ہم نے پھر لینے کے جانا ہے، ہم کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں، اتنی دیر لمبی قطار میں کھڑے رہیں، صبح اٹھ کے جائیں، تو پھر ہم آرام سے گھر میں نہ رہ لیں اپنے، تو ہم دن بھی ضائع کرتے ہیں اور اس کا صلہ ہمیں یہ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو سلام ہے، اور دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو۔ اس بات کو کہنے میں مجھے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی اور ہو، کچھ ذرا بھی نہیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیم سب سے نمبر لے گئی ہے۔ اس کی چند ریزن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں پچھلے 6-7 ماہ سے، اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے جو ان سے گائیڈ لائن لے یا کچھ ایسا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ دیکھیں کہ ان کو لوگوں تک رسائی نہیں ہے، وہ اپنا سروے نہیں کر سکتے، انٹرویو نہیں کر سکتے، باہر نکل نہیں سکتے، پکڑے جانے کا خدشہ، بلکہ پکڑے بھی گئے ہیں کچھ، اور کچھ نے پیچھے ایسے غلط انٹرویو بھی دیے ان کے خلاف، اپنی جماعت کے خلاف، تو دوسرے ان پہ یہ پابندی۔ تیسرے، جن لوگوں کو جو امیدوار تھے ان کا وہ انٹرویو نہیں کر پائے، سوشل میڈیا کی ٹیم جو تھی، جو وکلاء تو چلے تھے سامنے، لیکن جو پرانے پی ٹی آئی کے کھلاڑی تھے جو اس میں کھڑے تھے الیکشن میں، کمپین میں، وہ نہ تو کمپین کر سکے اور نہ سامنے آ کے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکے، اور نہ وہ اس طرح انٹرویو دے سکے۔ تو تیسری بات یہ۔ چوتھا جو سب سے اہم ہے کہ دیکھیں کم از کم ایک حلقے میں 3 جو ہے وہ نشان ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی سے بلہ لے لیا گیا تھا، اس کے باوجود اگر ایک صرف بلے کا نشان ہوتا تو سب کے لیے بڑا آسان ہوتا کہ جا کے بلے پہ مہر لگانی ہے، اور جو بڑا آسان ہے، آپ سب سمجھتے اس بات کو کہ یہ بڑا آسان ہے کہ آپ جا کے ایک نشان پہ مہر لگا دیں، لیکن ہر حلقے میں 3 نشان، اور کچھ ایسے لوگ جو ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جن کو یا تھوڑی عمر ان کی زیادہ ہوتی ہے، نشان صحیح طرح سے بینائی ان کی اس طرح کام نہیں کرتی، تو وہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس نشان کو ڈھونڈنا، اور وہ کہیں بھی لگا سکتے ہیں جلدی میں، جو بندہ اتنی دیر سے لائن میں کھڑا ہو تو وہ تھکا ہارا ہے، کہے گا جان چھڑائے۔ لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو سلام ہے، اور پھر ان سوشل میڈیا کے ورکروں کو سلام ہے جنہوں نے اپنی جو بات ہے، جو نشان اپنے ورکر اس کا کھلاڑی کا وہ لوگوں تک پہنچایا، اس کے ذہن نشین اس کو کروایا، چاہے جس بھی طریقے سے کروایا، چاہے کوئی فنی ویڈیو بنا کرایا ہو، چاہے کوئی گانا بنا کے کروایا ہو، یا چاہے کسی اور ذریعے سے کروایا ہو، لیکن یہ ان کو داد دینی چاہیے اس بات کی کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں وہ نشان ڈال دیا کہ آپ نے اس پہ جا کے مہر لگانی ہے، جبکہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بعض جگہ پہ 2-3 لوگ بھی ایسے تھے جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا امیدوار کہہ رہے تھے ایک ہی حلقے سے، لیکن
انہوں نے پھر صحیح جگہ پہ اپنے مہر لگائی، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی کہ پہلے قوم اور پھر پی ٹی آئی سوشل میڈیا، اور تیسری خان صاحب کی وہ باتیں جو وہ اس سے پہلے کر رہے تھے۔ گرفتاری سے پہلے جو خان صاحب نے باتیں کی تھی وہ ہر بات صحیح ثابت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے کہ کس طرح پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے حقیقت آ گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے خود کہہ دیا۔ پھر کیا کیا ہوگا، مجھ پہ کیسز بنائے جائیں گے، نواز شریف صاحب کی فرمائش کے مطابق مجھے جیل میں ڈالا جائے گا، ان کی فرمائش کے مطابق نواز شریف صاحب کی، مجھے نااہل کر دیا جائے گا الیکشن سے، نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق میری پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس کے باوجود لوگوں کا ان کے ساتھ کھڑے رہنا، لوگوں کی ان کے ساتھ محبت، وہ سب کے سامنے۔ اب بے شک نامہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ محفل میں بیٹھ کے یہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ واقعی ہی لوگوں نے ہمیں شکست دی ہے، کسی اور نے نہیں، لوگوں نے انہیں کو شکست دی ہے، اور کچھ سیٹیں ان کی تھیں جو ان کو نہیں مل پائی، ٹھیک ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ ہاں میں یہاں یہ بھی اس بات کا بھی ذکر کر دوں کہ جس کو شک ہے کہ بھئی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ سارے اسی طرح اپنے فارم 45 میڈیا پہ لے آئے، ٹھیک ہے۔ عدالت تو بعد کی بات، عدالتوں میں تو پاکستان کے اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی حافظ ہے کہ جب کب فیصلہ ہونا کب نہیں۔ جس طرح وہ سوشل میڈیا پہ اپنے فارم ڈال رہے ہیں، آپ صحیح والے فارم جو ہے آپ لے آئیں، کیونکہ اس ہر کینڈیڈیٹ کے پاس وہی فارم ہوں گے 45، تو وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا، کوئی زیادہ یہ لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے چیک کرنا کہ کون سا امیدوار جیتا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کا کوئی بھی امیدوار اس بات کے لیے راضی نہیں ہے، یا پیپل پارٹی کا کوئی بھی امیدوار اس بات کے لیے راضی نہیں ہے۔ البتہ اس کے الٹ کچھ امیدوار یہ مان رہے ہیں کہ جی ہم یہ الیکشن ہارے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو آزاد ایم پی اے تھا یا ایم این اے تھا وہ یہ سیٹ جیتا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو شک ہے وہ اسی طرح فارم لے آئے، اپنے دکھائے کہ یہ دیکھیں جی اسی حلقے سے اگر 3-4 لوگوں کے پاس سیم وہی 45 فارم ہے، اصل والا اوریجنل فوٹو کاپی یا کوئی ایسا نہیں، تو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی بھی یہ اصل فارم ہے، 47 میں انہوں نے گھپلا کیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود جب آپ کو قید و بند کی سونپتے ہوں، آپ کو باہر نہ نکلنے دی جائے، آپ کے پاس کمپین کرنے کے لیے آپ کو ٹائم نہ دیا جائے، آپ کو گرفتار کر لیا جائے، آپ الیکشن کے دن بھی آپ اس سے سہولتیں، آپ کو موبائل سروس بند کر دی جائے، نیٹ آپ کا بند کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی عوام کا اس طرح سے باہر آنا اور ووٹ کاسٹ کرنا، یہ اس بات کا ثبوت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کا جو ذہن ہے وہ بدل چکا ہے۔ وہ جب انہوں نے ایک ضد کر لی تھی کہ ہم نے اس دفعہ ووٹ ڈالنا ہے، اور آپ اس کی ضد کو نہیں توڑ سکے، آپ سے مراد ہے جو بھی چاہتے تھے وہ ان کی ضد کو نہیں توڑ سکے، اور عوام نے اپنا حق رائے استعمال کیا، اور آپ کو جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ اتنا ووٹ ڈال دیں کہ ان کو گھنٹے نہیں دن لگ جائے یہ کام کرنے میں، اس میں ہیرا پھیری کرنے میں۔ تو واقعی ایسا ہوا کہ گھنٹے نہیں، ان کو 1-2-3 دن لگے ہیں کہ یہ اس میں ہیرا پھیری کر سکیں، ٹھیک ہے۔ جو سیٹیں سامنے نظر آ رہا تھا، میڈیا 99% رزلٹ بھی کچھ سیٹوں کے دے رہا تھا کہ یہ امیدوار جیت چکا ہے، اس کے باوجود 1% میں جو ہے وہ 50 ہزار کی لیڈ ختم کر دی گئی، تو یہ حیرانگی والی بات تو ہے۔ تو اتنا ان کو یہ کرنا پڑا ہے۔ تو اب یہ اس قدر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظام کو اس قدر ننگا کر دیا ہے کہ اب کسی سے کچھ چھپا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، جو پی ٹی کا حمایتی چینل ہے وہ بھی، اور جو حمایتی چینل نہیں ہے وہ بھی، وہ سارے صحافی یہ کہنے پہ بیچارے مجبور ہیں کہ واقعی ہی لوگوں نے ان آزاد امیدواروں کو جو کہ پی ٹی آئی کے تھے ان کو ووٹ ڈالا ہے، اور لوگوں نے غصے میں ووٹ ڈالا ہے۔ کچھ نے خان صاحب کی محبت میں ووٹ ڈالا ہے، اور کچھ نے سسٹم سے نفرت میں آپ کہہ لیں یا غصے میں آ کے ووٹ ان کے حق میں ڈالا ہے۔ تو یہ سیکھنے کا موقع ہے، اگر آپ اس سے نہیں سیکھیں گے تو عوام کا غصہ مزید بڑھے گا، اور اس سے آگے پھر وہ اس سے بھی زیادہ مزید عوام نکلے گی، اور پھر آپ کے لیے اور مشکل ہو جائے گا اس کو مینیج کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو
ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہ کے تو اس ملک کی خدمت کرے تاکہ یہ ملک آگے بڑھے، ورنہ اس کے مسئلے جوں کے توں رہیں گے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور خان صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے سب کچھ ان کے ساتھ کر لیا ہے، لیکن جس بندے کا اللہ تعالیٰ پر جب یقین ہو اور اس قدر پختہ یقین ہو جائے تو اس کو پھر اس چیز کا کوئی ڈر نہیں رہتا کہ مجھے یہ مار دیں گے، زندہ رکھیں کیا ہے، کیوں جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ اللہ الحق ہے، اس کے ہی ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اور بچانے والا مارنے والے سے بڑا ہے۔ تو جب وہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو کچھ بھی کرنے، آپ اس کو توڑ نہیں سکتے۔ آپ نے بہت کوشش کی توڑنے کی، نہ خان صاحب ٹوٹے اور نہ ان کی عوام ہے جو ان سے چاہنے والے لوگ ہیں نہ وہ ٹوٹ سکے۔ اب دوسرے بیچارے مجبور ہیں کہ وہ اب کیا کریں، حکومت لیں پھر بھی پھنستے ہیں، نہ لیں پھر بھی پھنستے ہیں، کیونکہ ان کو تو یقین دہانیاں شاید کچھ اس سے بہت زیادہ کروائی گئی تھی جو کہ نہیں ہو سکا، اتنا مینیج نہیں ہو سکا۔ لیکن ایٹ دن یہی کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیم کو خصوصاً ان کو داد دینا بنتی ہے، ان کو شاباش دینا بنتی ہے کہ جس طرح جس لگن سے انہوں نے یہ محنت کی اور اپنے امیدواروں کے نہ ہوتے ہوئے بھی جو کہ انڈر گراؤنڈ تھے ان کی کمپین کو چلایا، اور نہ صرف چلایا بلکہ ان کو کامیاب کروایا۔ تو ان ورکر کو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ کبھی نہ بھولے، ان کو ضرور ان کے حساب سے ان کو کہیں نہ کہیں ضرور ان کو موقع دیں کہ وہ بھی اس طرح ملک کی خدمت میں آگے آ سکیں، جس طرح کے کچھ آپ جیسے طیبہ راجہ صاحبہ اور صنم صاحبہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس طرح ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان ورکروں کو بھی آگے لے کے آئیں تاکہ وہ بھی پھر انسان میں یہ اور ایک تو قدر بڑھتی ہے اپنے لیڈر کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے کہ بھی انہوں نے ہمیں نوازا، اگر ہم نے خدمت کی ہے تو ہمیں اس کا صلہ بھی ملا ہے۔ تو ایک یہ، اور دوسرا عوام کا مایوس نہ کریں، جو لوگ بک گئے یا جو لوگ آپ کے سیاسی لوٹے بن گئے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے حاضر ناظر جان کے اللہ تعالیٰ کو اور قسمیں اٹھائیں اور وعدے کی کہ ہم نہیں پھریں گے، وہ پھر گئے، تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے آپ لوگوں کو تو دھوکہ دیا ہی دیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا، تو پھر اس کا حساب جو اللہ تعالیٰ وہ خود ان سے لے لے گا۔ تو اور امید ہے انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے ہی وہ چیزیں آئیں گی، جب اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا تو انشاءاللہ ہم سب دیکھ رہے ہوں گے اس چیز کو۔ باقی میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ باقی بھی جس کو اعتراض ہے وہ اسی طرح اپنے فارم 45 لائے، لوگوں کے سامنے رکھیں، میڈیا کے سامنے رکھیں کہ یہ میرے پاس اوریجنل پڑے ہیں، یہ میرے حلقے کے 2 3 4 5 امیدوار اور تھے، ان کے پاس بھی یہی سیم 45 فارم ہے، تو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی ہو، اور عوام کو سمجھ آ جائے اور ان اداروں کو بھی سمجھ آ جائے کہ آئندہ سے ہم نے ایسا نہیں کرنا، اور عوام کو اس کی رائے کے مطابق جس کو وہ پسند کرتی ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، جب عوام نے پسند کر لیا، جب آپ نے ان پہ جمہور پہ بات چھوڑ دی تو بھی جمہور نے جس کا بھی چناؤ کر لیا، آپ نے پھر اس کو اس کا مینڈیٹ دینا ہے، نہ کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ اس طرح بانٹیں کہ کچھ بھی نہ ہو سکے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کر دیں، اور آخر پہ پاکستان زندہ باد۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔